بسم اللہ الرحمن الرحیم. را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوں گے. بولیے، آپ بھی دہرانے میں آپ کو بھی یاد ہو جاتا. را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوں گے، جیسے ارسلنا. اور اسی طریقے کل ہم پڑھے تھے مرصادن، قرطاس، جتنے بھی ہے لفظ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھنا، زیر ہو تو باریک پڑھنا. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ کا جو لفظ ہے تقریباً 2700 مرتبہ ہے. اب یہ اللہ کو موٹا پڑھنا یا باریک پڑھنا، جہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھنا، زیر اگر رہے تو باریک پڑھنا. لیکن لفظ اللہ کا اگر لام رہے تو، اللہ اگر رہا اس سے پہلے زبر زیر رہے تو، باقی اس کے علاوہ جیسے جعلہ ہے اور کئی لام ہے، اگر لام سے پہلے زبر یا پیش. صفحہ نمبر 39 پہ نیچے ہے دیکھیے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھنا، زیر رہے تو باریک پڑھنا. زبر ہے تو مطلب ان اللہ، اس میں ہے دیکھیے ان اللہ، اللہ کے لام سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو لام کو موٹا پڑھنا. جہاں پر بھی اللہ سے پہلے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش رہے تو لام کو موٹا پڑھنا، اور اگر زیر ہے تو لام کو باریک پڑھنا. جیسے اللہ اکبر، اللہ، لام سے پہلے زبر، حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے واللہ، واو کے اوپر زبر ہے تو لام کو موٹا پڑھنا، واللہ. ان اللہ، قرآن کریم میں کئی مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ کئی مرتبہ ہے تو نون کے اوپر زبر ہے تو لام کو موٹا پڑھنا، ان اللہ. اور اسی طریقے سے سبحان اللہ، نون پر زبر ہے نا تو موٹا پڑھنا. اس میں قاعدے میں بھی یہ دیکھیے ان اللہ، قال اللہ، اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اس لام کو موٹا پڑھنا، قال اللہ، سمع اللہ. لام کو موٹا اس لیے پڑھنا کہ اس سے پہلے عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے. اور اگر پیش رہا سمجھیے نار اللہ، قرآن میں نار اللہ المقدہ، نار اللہ نہیں پڑھنا، لام کو موٹا پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے راہ ہے، راہ کے اوپر پیش ہے، نار اللہ. اور نصر اللہ، اس سے پہلے بھی را پر پیش ہے. اس میں ہے دیکھیے حدود اللہ، دال پہ پیش ہے. آپ دیکھیے سمجھ میں آتا آپ کو، اللہ سے پہلے دال ہے، دال کے اوپر پیش ہے. یرید اللہ، دال پہ پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھنا. خلق اللہ، قاف پہ پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھنا. لام سے پہلے زبر اور پیش رہے تو لام کو موٹا پڑھنا، زیر رہے تو لام کو باریک پڑھنا. اب زیر کی مثال دیکھیں گے، بل اللہ، قاعدے میں دیکھیے اللہ سے پہلے لام ہے، لام کے نیچے زیر ہے، بل اللہ، سب سے نیچے کی لین ہے، بل اللہ، بل اللہ نہیں پڑھنا، بل اللہ دین اللہ. کیوں؟ اس سے پہلے نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے تو دین اللہ. امر اللہ، اللہ سے پہلے را ہے، را کے نیچے زیر ہے تو امر اللہ. بل اللہ، وللہ، قرآن میں ہے کئی مرتبہ وللہ میراث السماوات، وللہ کئی جگہ پر ہے تو اللہ سے پہلے واو ہے، واو کے نیچے زیر ہے تو اس کو زیر پڑھنا، باریک پڑھنا. وللہ بسم اللہ، اللہ سے پہلے میم ہے، بسمی کا میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ ہی کو باریک پڑھنا. بسم اللہ، بسم اللہ ہی نہیں پڑھنا، موٹا نہیں پڑھ سکتے اس کو. بسم اللہ سبیل اللہ. ہم 10 مثالیں زبر کے، 10 پیش کے اور 10 باریک کے مثالیں ہم دیکھیں. اتنا سمجھنا ہے کہ لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھنا، زیر رہے تو لام کو باریک پڑھنا. بس اتنا سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، بس آج کا سبق اتنا ہی ہے. کل ہم پڑھے تھے را سے پہلے زبر یا پیش رہے تو را پر ہوگی،
زیر ہو تو باریک ہوگی. یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہے. لام سے پہلے اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش رہے تو لام کو موٹا پڑھنا, اور اگر زیر رہے تو لام کو باریک پڑھنا. قرآن کریم پڑھنے میں جہاں پر بھی یہ چیزیں ہم کو دکھائی دیں گے ہم اس کے حساب سے پڑھ لینا. آپ اس کو یاد کیجئے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر یاد نہیں کیے تو کم سے کم ذہن میں رکھیے تاکہ آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو یاد آ جاتا خود بخود, بھئی لام ہے, لام سے پہلے کیا پڑھ رہے ہیں ہم. تجویز سے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ جس طریقے سے نازل کر ہم اس طریقے سے پڑھیں. ٹھیک ہے, ہم 10 صورتیں پڑھ لیے تھے. اب ہم نماز میں جو چیزیں ضروری ہے وہ پڑھیں گے. پہلے ثنا, نماز میں ہم رکعت تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں نا, تو ہم پہلے ثنا پڑھیں گے. اصل ثنا نہیں ہے, وہ بھی ثنا ہے, سا سے ثنا. ثنا نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلے؟ ثنا نہیں بلکہ ثنا. ثنا سبحانک اللہم. یہاں پر دیکھیے اللہ سے پہلے سبحانکا کا کاف ہے, کاف کے اوپر زبر ہے تو لام کو کیا کرنا؟ موٹا پڑھنا. سبحانک اللہم نہیں, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اچھا, یہاں پر را کو باریک پڑھنا کہ موٹا پڑھنا؟ وتبارک اسمک پڑھنا یا وتبارک اسمک پڑھنا؟ را کو باریک پڑھنا یا موٹا پڑھنا؟ موٹا پڑھنا. وتبا کے با کے اوپر زبر ہے نا, را سے پہلے اگر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھنا نا. کل ہی پڑھے تھے ہم, بھول گئے پھر. وتبارک اسمک وتعالی جدک. اکثر ہم پڑھتے وتعالی جدک پڑھتے, نہیں, وتعالی جدک. کھینچنا بھی نہیں اس کو. ہم پہلے پڑھے تھے چوتھے یا 5ویں دن پڑھے تھے, الف یا واو جہاں پر بھی آتے ہیں اس کو کھینچ کے پڑھنا. یہ بھی مد کی ایک شکل ہے, ہم پڑھے تھے. تو یہاں پر بھی وتعالی میں یا ہے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب یہاں پر را کو موٹا پڑھنا کہ باریک پڑھنا؟ غیرک. آپ کو موٹا پڑھنا کہ را کو موٹا پڑھنا کہ باریک پڑھنا؟ باریک کیوں پڑھنا؟ آپ بولی جی, آپ کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ گا نا, وہ سبق کل کا ہی سبق تھا, سمجھ میں آ گا نا. تو را کو باریک پڑھنا یا موٹا پڑھنا؟ باریک پڑھنا تو کیوں پڑھنا, وجہ بولنا نا. جیسے میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر زبر اگر پیش رہے زبر رہے تو موٹا پڑھنا, زیر رہے تو باریک پڑھنا. اب یہاں پر زبر ہے, پیش ہے, زیر ہے. آپ گھر میں دیکھ لیجئے. اس لیے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں, آپ کم سے کم آپ جو قاعدہ ہے آپ کے پاس وہ قاعدہ لے کے بیٹھیجئے.